الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الأطیبین الأطہرین اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ پروردگار سے دعا ہے یہ چند منٹ جو اس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ولو دور سے ہی آپ تمام بزرگواران سے، خواہران اور برادران سے رابطہ برقرار ہو، کچھ ایسی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں جو انشاءاللہ ہماری دنیا، ہمارے دین اور ہماری آخرت کے لیے مفید ہوں. اس امید کے ساتھ اور اس دعا کی استجابت کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. پروردگار نے اپنے نظام خلقت میں مختلف مخلوقات کو خلق کیا ہے، لیکن اس کا نظام قدرت اس بات پر ٹکا ہوا ہے کہ مخلوقات کا درجہ اور ان کا اسٹیج آپس میں الگ الگ ہے. وَفَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت عطا کی ہے. نظام خلقت میں پروردگار نے مخلوقات کو ایک ترتیب سے آ کے رتبہ بندی کی ہے، اور اس ترتیب میں ایک مخلوق ایسی ہے جو سب سے اشرف اور سب سے افضل ہے، جسے انسان کہتے ہیں. وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. پروردگار قرآن میں متعدد مقامات پر جب انسان کی تکریم کی بات کرتا ہے، اس کی کرامت کی بات کرتا ہے، یا خلقت انسان کے بعد یہ نعرہ بلند کرتا ہے کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اس سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ مقام انسان کتنا بلند ہے. پوری کائنات میں انسان تنہا ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو مربی بھی ہے اور متربی بھی ہے، اور یہی ایک وہ بعد ہے اور ایک وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار نے انسان کو اشرف مخلوق بنایا ہے. یعنی پروردگار نے انسان کی لامحدود صلاحیتوں میں تربیت کی ایک صلاحیت رکھی ہے، اور اس تربیت کی صلاحیت میں پروردگار نے خود انسان کو یہ کمال عطا کیا ہے اور یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ خود اپنی تربیت کر سکتا ہے. یعنی کیونکہ انسان تربیت کرنے والا ہے تو اس کو مربی کہا جاتا ہے، اور کیونکہ وہ تربیت خود اپنی کر رہا ہے لہذا اس کو متربی کہا جاتا ہے. یعنی الانسانو مربن و متربن، انسان مربی بھی ہے، تربیت کرنے والا بھی ہے، اور متربی بھی ہے، تربیت ہونے والا بھی ہے. ایک ہی مخلوق ہے جو فاعلیت کے اعتبار سے مربی ہے اور متاثر ہونے کے اعتبار سے متربی ہے. تنہا ایک کائنات میں ایسی مخلوق ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں کائنات میں، ان میں اکثریت کا مقام متربی ہونے کا ہے. جانور کسی کی تربیت نہیں کر سکتے بلکہ ان کی تربیت کی جا سکتی ہے. نباتات کسی کی تربیت نہیں کرتے بلکہ ان کی پرورش کی جاتی ہے. جمادات کسی کی تربیت نہیں کر سکتے بلکہ انسان
ان کے اوپر اپنے قدرت اور اختیار کو لاگو کرتا ہے۔ تو یہ پہلا مسئلہ جو ہمیں بہت اہم طریقے سے سمجھنا ہے کہ انسان ایک عالی ترین، افضل اور اشرف مخلوق کہ جسے پروردگار نے یہ صلاحیتیں عطا کی۔ اسی بات کے مد نظر پروردگار نے تربیت اور اچھائیوں کی طرف جانا انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ متعدد چیزوں کی قسم کھانے کے بعد پروردگار ارشاد فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کی فطرت میں اچھائیوں کی نشاندہی اور برائیوں کی نشاندہی کر دی۔ فَأَلْهَمَهَا، ہم نے الہام کیا ہے انسان کے اندر، فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس کے بعد قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، بے شک جس نے نیک راستے پا کے اختیار کر لیا، فلاح اور کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، لیکن اگر کسی نے اپنی فطرت پاک کو آ کر سلا دیا تو پھر یہ نقصان اٹھاتا ہے اور کبھی بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہوتا۔ مشکل تب پیش آتی ہے کہ جب انسان جو کہ مربی ہے اور اپنی تربیت کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بہترین راستے کے اوپر لگانا چاہتا ہے، خود اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ تربیت کے اصول کیا ہیں، کس طرح سے اسے بااخلاق بننا ہے، کہاں سے اس کو آگے شروع کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ اس کو نہیں معلوم ہوتا۔ اور جب اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا تو فائدے سے زیادہ نقصان پہنچا دیتا ہے۔ ایک مشکل تو یہ ہے، امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو بغیر علم کے عمل کرے گا وہ اصلاح سے زیادہ تباہی مچا دیتا ہے، افسادہ اکثر من اصلاحہ۔ تو عزیزوں، یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہمیں اصول تربیت، اصول اخلاق پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم ان کو پتہ لگائے بغیر اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیں گے، اپنی تربیت شروع کر دیں گے، تو بے شک کہیں نہ کہیں ایسی دیوار سے آگے ٹکرائیں گے، ایسے موانع سے آگے ٹکرائیں گے کہ ہمارا تربیت کرنا ہمارے لیے فائدے سے زیادہ نقصان کا باعث بن جائے گا۔ تو پہلی مشکل یہ کہ وہ لوگ جو اس راستے میں قدم رکھتے ہیں اور ان کے اندر شوق ہوتا ہے، پروردگار ہمارے جوانوں کو سلامت رکھے، کہ جن میں واقعاً یہ فطری ضرورت اور فطری احساس بہت ہی پاک اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے پایا جاتا ہے، اور جب وہ اس بات کا احساس کرتے ہیں، اپنے آپ کو پروردگار سے نزدیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انکا لعلی خلق عظیم کو اپنا معیار بنا کے اس راستے کے اوپر گامزن ہونا چاہتے ہیں، تو پہلی مشکل ان کے سامنے پیش یہ آتی ہے کہ وہ خود اصول تربیت سے آگاہ نہیں ہوتے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ تربیت کن اصول پر ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، تربیت ایک پروفیشنل کام ہے۔ تربیت ایسے نہیں ہے کہ ہم اٹھے اور جہاں سے چاہا ہم نے شروع کر دیا، نہیں۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم جم میں جاتے ہیں، تو کیا ایسے ہی عمل کر لیتے ہیں؟ کیا کچھ اصول تربیت، جسمانی اصول تربیت ہمارے پاس نہیں ہے؟ کیا وہاں پہ ہمیں کوچ کی ضرورت نہیں ہوتی؟ کیا ہمیں کسی ہمکار کی ضرورت نہیں ہوتی جو آ کے ہمیں بار بار یہ بتاتا رہے کہ دیکھو یہاں ایسے چلنا ہے، یہاں ایسے چلنا ہے، ایسے چلنا ہے؟ بے شک ہمیں ضرورت ہے، اور اگر ہم صحیح استاد کو مہیا نہیں کر پاتے ہیں یا خود اصول کو آ کے نہیں سمجھ پاتے ہیں تو وہاں پہ تربیت نہیں ہو پاتی۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ وہ افراد، وہ ماہرین فن، وہ کتابیں جس کے ذریعے ہم اس راستے کو طے کر سکتے ہیں، واقعاً اردو زبان میں ان کی اب تعداد کم ہو چکی ہے۔ شاید فارسی میں آپ کو کتابیں، لٹریچر بہت زیادہ مل جائے، ہو سکتا ہے اردو میں بھی بے شک آپ کو چند کتابیں مل جائیں، لیکن ہر ذوق کے انسان کے لیے آپ کے پاس میٹر فراہم نہیں ہوگا۔ تو ایک طرف سے سورس کا کم ہونا اور دوسری طرف سے انسان کا ان اصول کا
عالم نہ ہونا یہ ہمارے لیے مشکل کھڑا کر دیتا ہے، اور ہم اس راستے میں جب آگے بڑھتے ہیں تو بڑی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کچھ دن تک کے آگے بڑھتے ہیں، کچھ لوگ اور اپنے اوپر سختی کر کے تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان جو ہے وہ سرد ہو جاتا ہے اور انسان دھیرے دھیرے اس کو آگے نہیں بڑھ پاتا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم کم وقت میں کچھ ایسے اصول آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ انشاءاللہ وہ آپ کے لیے مفید ہو۔ علماء اعلام نے ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک طریقہ بنایا ہے، اور میری درخواست ہے میرے مخاطبین سے کہ انشاءاللہ اس کو نوٹ کریں اور یہ اصول انشاءاللہ ان کی زندگی میں مفید ہو۔ علماء اخلاق نے ایک اسٹرکچر بنایا ہے، اور کہ جس کے ذریعے سے وہ کہتے ہیں اگر آپ کو اپنے آپ کو بااخلاق بنانا ہے، اگر آپ کو اپنے آپ کو متخلق بنانا ہے اور اچھا ایک انسان بننا ہے، تو آپ کو ان اصولوں کا پابند ہونا پڑے گا۔ اب چاہے آپ اپنے اندر صبر کی کوالٹی کو ڈیولپ کرنا چاہیں، چاہے وہ اپنے اندر آپ مثال کے طور پر شجاعت کی کوالٹی کو ڈیولپ کرنا چاہیں، چاہے آپ اپنے اندر توکل کی کوالٹی کو ڈیولپ کرنا چاہیں، کوئی بھی اخلاقی صفت کو اگر آپ اپنے وجود میں لانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس اسٹرکچر کا اور اس چارچوب کا آپ کو آ کے پابند ہونا پڑے گا۔ اگر آپ اس کی پابندی نہیں کریں گے تو آپ ان اصول کو اپنے وجود کے اندر آ کے مستحکم نہیں کر پائیں گے۔ میں پہلے فہرست وار آپ کے سامنے ان باتوں کو پیش کرتا ہوں۔ اس سے 4 ورڈ ہیں، پہلے آپ ان 4 ورڈ کو لکھ لیجئے تاکہ جب میں وضاحت کروں تو آپ کے سامنے یہ چاروں لفظ ہوں۔ میں یہ 4 لفظ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا ورڈ ہے مشارطہ، شرط سے لیا گیا ہے۔ پہلا ورڈ مشارطہ، میم شین الف رے توئے ہے، مشارطہ، بریکٹ میں اس کا معنی لکھ لیجئے شرط لگانا۔ مشارطہ یعنی شرط لگانا۔ دوسرا ورڈ نمبر 2 مراقبہ، مراقبہ، میم رے الف قاف بے ہے، مراقبہ یعنی توجہ اور دھیان دینا۔ تو مراقبہ کا معنی کیا ہوا؟ توجہ اور دھیان دینا۔ تیسرا ورڈ محاسبہ، محاسبہ حساب سے، میم ہے سین محا، میم ہے الف سین بے ہے، حساب اور کتاب سے، اس کا روٹ ورڈ ہے حساب۔ محاسبہ تو اس کا معنی تو آپ کی سمجھ میں آئی گیا ہوگا، بریکٹ میں آگے لکھ لیے۔ محاسبہ یعنی حساب اور کتاب کرنا، حساب کرنا۔ چوتھا لفظ ہے معاقبہ، معاقبہ عقاب سے لیا گیا ہے، میم عین الف قاف بے ہے، معاقبہ کس سے لیا گیا ہے؟ عقاب سے۔ ایک بار پھر سے تکرار کرتے ہیں ان چاروں لفظوں کو۔ نمبر 1 مشارطہ، نمبر 2 مراقبہ، نمبر 3 محاسبہ، نمبر 4 معاقبہ۔ ٹھیک، کیا ہے یہ ایک سسٹم ہے، یہ ایک سسٹم ہے۔ ہم لوگ ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں، ایک مثال لے لیتے ہیں، اسی مثال کے اوپر انشاءاللہ اس سسٹم کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بطور مثال ہم چاہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کی عادت کو اپنے اندر سے ختم کریں۔ ٹھیک، ہم کیا بننا چاہ رہے ہیں؟ ہم چاہ رہے ہیں سچے انسان بنے، یہ جو جھوٹ یعنی ہم صادق بنے، کاذب کی صفت ہمارے اندر نہ ہو بالکل۔ ہم چاہتے ہیں کہ صادق بنے، پھر دھیرے دھیرے پروردگار ہمیں توفیق دے صدیق بنے، پھر دھیرے دھیرے پروردگار ہمیں توفیق دے ہم
ایسے صدق کے مقام کے اوپر پہنچ جائیں کہ جس سے پروردگار ہم سے راضی ہو جائے. تو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلا اسٹیج کیا ہے؟ پہلا اسٹیج مشاہدہ. البتہ غور فرمائیے گا یہ عملی اسٹیج ہے. یہ سارے عمل کیا ہیں؟ یہ سارے اسٹیج کیا ہیں؟ عملی اسٹیج. عملی اسٹیج سے پہلے ایک کام ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے نظری کام کرنا، چاہے آپ اس کو لکھ لیجئے علمی کام کرنا. ٹھیک، تو پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ علمی کام کرنا ہے، نظری کام کرنا ہے. یعنی کیا؟ یعنی پہلے ہم آئے سمجھے سچائی کہتے کسے ہیں، ہے نا؟ صدق کسے کہتے ہیں، صدق کی خصوصیات کیا ہیں، صدق کے فائدے کیا ہیں، صدق کے مد مقابل کیا آتا ہے، کذب آتا ہے، جھوٹ آتا ہے. تو یہ علمی باتیں پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک، اب یہاں پہ ہم فرض لے کے یہ چل رہے ہیں کہ الحمدللہ انشاءاللہ آپ کو یہ علمی باتیں پتہ ہیں. ہمیں معلوم ہے سچائی کسے کہتے ہیں، سچائی بہت اچھی چیز ہے. سچائی جو ہے وہ جھوٹ کے مقابلے میں ہوتی ہے. سچائی کا فائدہ یہ کہ پروردگار ہم سے راضی ہوتا ہے. سچ بولنے کا فائدہ یہ کہ انسان کا لوگ اس کے اوپر بھروسہ کرنے لگتے ہیں. سچ بولنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان پروردگار سے نزدیک ہو جاتا ہے. سچ بولنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر شجاعت ڈیولپ ہوتی ہے. تو یہ اتنے سارے فائدے ہیں سچ بولنے کے. اگر سچ انسان نہیں بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو کیا ہوگا؟ بالکل اس کا الٹا کر دیا. جتنے فائدے سچ بولنے کے اتنے ہی فائدے اتنا ہی نقصان جھوٹ بولنے کا ہے. انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو پروردگار کا غضب اس کے اوپر نازل ہوتا ہے. انسان اگر جھوٹ بولتا ہے تو لوگ اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے. انسان اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اندر اچھی صفات ڈیولپ نہیں ہو پاتی. انسان اگر جھوٹ بولتا ہے تو پروردگار اس سے راضی نہیں ہوتا، پروردگار سے دور ہو جاتا ہے. یہ سچ بولنے کے فائدے اور جھوٹ بولنے کے نقصانات. ٹھیک، اب ان فائدے اور نقصانات کو دیکھ کے ہم نے ایک ارادہ کیا. کیا ارادہ کیا؟ کہ بھائی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں بھی صادق انسان بنوں، میں ایک سچا انسان بنوں. اب اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ ابھی جو میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں یہ ہر اخلاقی صفت میں آئے گا. مثال کے طور پر آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک متوکل انسان بن جائیں، اللہ پہ بھروسہ کرنے والا بن جائیں، وہاں بھی یہی ہوگا. آپ چاہتے ہیں کہ نماز اول وقت کے پابند ہو جائیں، وہاں بھی یہی قانون فالو ہوگا. آپ چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ صحیح بولیں، اچھی طریقے سے بولیں، وہاں بھی یہی قانون فالو ہوگا. تو جو بھی ہم اچھی اخلاقی صفت اپنے اندر لانا چاہ رہے ہیں وہاں پر یہ قانون آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. اس قانون کو آپ کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا پڑے گا. اوکے، کیا ہے یہ قانون؟ یہ قانون ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ قانون کہتا ہے دیکھو، جو بھی صفت تم اپنے اندر ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہو میں 4 اسٹیج سے ہو کے گزرنا پڑے گا. اور یہ چاروں اسٹیجز جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. پہلی اسٹیج کیا ہے؟ مشاہدہ. کیا مطلب؟ معنی کیا مشاہدہ کا؟ مشاہدہ کا معنی کیا کیا؟ عزیزان بیان فرمائیں، مشاہدہ کا معنی کیا کیا؟ شرط لگانا. مشاہدہ کا معنی کیا کیا؟ شرط لگانا. تو کیا ہے یہ؟ ہم آتے ہیں، مثلا ہم آتے ہیں صبح، اپنے ساتھ ایک شرط لگاتے ہیں کہ آج میں اپنے ساتھ شرط یہ لگا رہا ہوں کہ دن بھر جھوٹ نہیں بولوں گا. ٹھیک، یہ ہم آ کے اپنے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ شرط لگاتے ہیں. یا رات میں سوتے وقت شرط لگاتے ہیں کہ کل ہم یہ کام کریں گے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشاہدہ. یہ پہلا مرحلہ، شرط لگانا. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے مراقبہ. مراقبہ کیا ہے؟ ہم نے جو شرط لائی اس کے اوپر پابندی کریں. ہم دن بھر اپنی جیب میں کاغذ رکھیں گے، ایک قلم اپنے ساتھ رکھیں گے کہ جہاں ہم نے شرط کے خلاف عمل کیا فوراً نوٹ کر لیں. فوراً نوٹ کر لیا ہم نے کہ بھائی اس ٹائم ہم نے اس شرط کے خلاف عمل کیا، ہم نے جھوٹ بولا. ٹھیک، دن بھر ہم کیا کریں گے؟ مراقبہ کریں گے. یہ بہت اہم ہے عزیز. تو ہو سکتا ہے ہم مراقبہ کا ڈیوریشن 1 دن رکھیں، ہو سکتا ہے اس کا ڈیوریشن 3 دن رکھیں، ہو سکتا ہے اس کا ڈیوریشن 1 ہفتہ رکھیں. وہ آپ کے اوپر ہے، آپ کے لیے کیسے آسانی ہے، آپ کو کیسے اچھا لگتا ہے وہ آپ جانیے. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ ٹائم کا پیریڈ کم رکھیں، ٹائم کا پیریڈ زیادہ رکھیں، یہ آپ کے ہاتھ میں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مراقبہ کرتے ہیں. مراقبہ کا مطلب کیا بتایا؟ دھیان دیتے ہیں. اب بہت ہی یا خود دھیان دیتے ہیں یا دوسرے لوگوں سے بھی کہہ دیتے ہیں، اپنے اساتذہ سے کہہ دیتے ہیں کہ آقا ہم نے اپنے ساتھ یہ شرط لگائی ہے کہ اس ہفتے ہم کوئی بھی جھوٹ
نہیں بولیں گے. تو اگر آپ نے کہیں پہ دیکھا, اگر ہمارے دوست نے کسی سے دیکھا, تو آپ ہمیں متوجہ کر دیجیے گا, ہمیں بتا دیجیے گا. اب ہم اس کو نوٹ کرنا شروع کر دیں. مثلا فرض کیجیے ہم نے 3 دن کی شرط لگائی, یا 1 دن کی شرط لگائی, یا 1 ہفتے کی شرط لگائی. جب وہ ٹائم پیریڈ ختم ہو جاتا ہے تو یہ اب دوسرا مرحلہ بھی ختم ہو گیا. اب ہم پہنچتے ہیں تیسرے مرحلے. تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ محاسبہ. احسان. اب تیسرے مرحلے میں ہم آگے بیٹھ کے حساب کتاب کرتے ہیں. بنیا دیکھا ہے آپ نے؟ دکاندار کیا کرتا ہے وہ؟ دن بھر جو کماتا ہے اس کا حساب کتاب کرتا ہے شام میں بیٹھ کے. یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے. یہ بہت اہم مرحلہ ہے. یہاں پر ہم آتے ہیں بیٹھ کے صحیح طریقے سے, سچے طریقے سے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. ہم ہیں اور ہمارا خدا ہے. ہم اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتے, ہم اپنے نقصان میں کوئی بات نہیں کریں گے. اب ہم بیٹھ کے صحیح سے اس کو جو نوٹ کیا ہے اس کو بیٹھ کے آ کے اس کا حساب اور کتاب کریں گے. مثال کے طور پر خدا نخواستہ ہم نے دیکھا کہ بھائی آج دن بھر میں نے 3 بار جھوٹ بولا. اب ہم اس کے آگے لکھیں گے کیوں جھوٹ بولا, اس کی وجہ کیا تھی, تھوڑا سا اس کے اوپر گفتگو کریں گے. اب دھیرے دھیرے ہمیں خود سمجھ میں آئے گا کہ ہماری کمزوریاں کیا ہیں. دھیرے دھیرے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے قوی نکات کیا ہیں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ محاسبہ, حساب اور کتاب کرنا. جب حساب اور کتاب کا مرحلہ پورا ہو جائے اور ہم آ کے کیا کریں؟ حساب اور کتاب کر چکے. چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ احسان. یہ سب سے خطرناک ہے. یہاں پر ہم آ کے ڈنڈے چلاتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی اب جب آپ نے اپنا حساب کتاب خود کر لیا تو خدا نہ خواستہ اس میں رزلٹ نکل کے آتا ہے کہ میرے بھائی نہیں 3 بار جھوٹ بولا ہے. اور جب 3 بار جھوٹ بولا ہے تو کیا ڈنڈے پڑنا چاہیے؟ یہاں پہ کوئی نہیں ہے جو آپ کو مارے گا, یہاں پہ کوئی نہیں ہے جو آپ کو ستائے گا, خود آپ کو فیصلہ لینا ہے. اب یہاں پر جب ہم مشارطہ کرتے ہیں, مشارطہ کون سی اسٹیج تھی؟ سب سے پہلی تھی. ہاں پہلے والی. جب ہم مشارطہ کر رہے ہوتے تو وہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم یہ غلطی کریں گے تو اب اس کا پنشمنٹ کیا ہوگا. میں آپ کو 1-2 ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے کام آسان ہو جائے. جیسے اگر میں نے 1 ہفتے میں 5 بار جھوٹ بولا تو میں 1 عدد روزہ رکھوں گا. کیا کروں گا؟ 1 عدد روزہ رکھوں گا مثال کے طور پر. یا میں سنڈے کو اسپورٹ کے لیے جاتا ہوں, میں سنڈے کو کرکٹ کھیلنے جاتا ہوں. اگر اس ہفتے میری ایکٹیویٹی اچھی نہیں رہی, میں نے آ کے کوئی غلطی کی, مثال کے طور پر میں نے جھوٹ بولا, تو میں اس سنڈے کرکٹ کھیلنے نہیں جاؤں گا. یا مثال کے طور پر اگر میں نے یہ غلطی کی تو میں قرآن کا 1 سورہ حفظ کروں گا. اگر میں نے یہ غلطی کی تو میں اتنی دفعہ صلوات پڑھوں گا. اگر میں نے یہ غلطی کی تو کوئی بھی آپ اب یہاں پہ میرے عزیزوں بہت خیال رکھیے گا کہ جو بھی اپنے لیے سزا معین کیجئے, پہلی بات تو سزا ایسی نہ رکھیے گا کہ جس کو کر نہ پائیے. مثال کے طور پر سزا رکھ لی, اگر میں نے 1 جھوٹ بولا تو میں پورے سال روزے رکھوں گا. تو یہاں کیا ہوگا؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی تربیت نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو بیوقوف بنانا چاہ رہے ہیں. اوکے, تو ہم یہاں پہ آ کے اپنے لیے ایسا مسئلہ رکھتے ہیں جو ہم خود کر پائیں. یا مثال کے طور پر ہم نے آ کے یہ کہہ دیا کہ اگر میں نے نماز اول وقت چھوڑ دی تو میں 100 کلومیٹر پیدل چلوں گا. تو یہ لیجیے قبلہ کان ادھر سے چل دیے, کہاں لے گیا, ہم جا رہے ہیں احمد آباد. تو میرے بھائی تو یہ تو آدمی پاگل ہو جائے گا. تو یہاں پہ یہ شیطان آ کے ہمیں بہکاتا ہے. ایسی سزا ہم اپنے لیے مقرر نہ کریں جو ہمارے نقصان میں ہو. جو میں نے آپ کو اگزامپل دیے, جیسے 1 عدد روزہ ہم نے نیت کر لی, مثال کے طور پر جو ہے وہ 2-4 سورے جو ہے ہم نے حفظ کر, یعنی ایسی سزا معین کریں جس میں خود ہمارا فائدہ ہو. ٹھیک. اب یہ چوتھا مرحلہ آتا ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کیا, اور اس میں آپ لوگ اپنے اساتذہ سے مشورہ کر سکتے ہیں. الحمدللہ پروردگار نے آپ کو اتنے اچھے اساتذہ دیے ہیں جو واقعاً آپ کی تربیت کا خیال کرتے ہیں. دیکھیے کتنی محنت سے. اب وہ اگر استاد نہیں آ پا رہا ہے تو وہ باقاعدہ آن لائن آ کے جو ہے وہ انتظام کر رہے ہیں کہ بہرحال میں خود کچھ نہیں ہوں, بہرحال
پروردگار آپ کے اساتید کو، آپ کے پرنسپل کو صحت و سلامتی عطا کرے، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ بہرحال تو آپ دیکھیں واقعی جائے شکر ہے پروردگار کا، آپ لوگ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے، تو اب وہ آتا ہے کیا کرتا ہے، اپنے لیے ایک پنشمنٹ آ کے رکھتا ہے، جس کو ہم نے کیا نام رکھا، معاقبہ، ہے نا۔ اب جب وہ معاقبے پہ عمل کرے گا تو کیا ہوگا، اب دھیرے دھیرے اس کی سمجھ میں آئے گا کہ ارے ہاں اب مجھے یہ غلط کام نہیں کرنا ہے۔ تو دھیرے دھیرے پریکٹس ہوتی ہے میرے عزیزوں۔ بغیر پریکٹس کے چور چوری بھی، پہلے دن چور بہت صحیح سے چوری کرتا ہے یا 15-20 بار چوری کرنے کے بعد؟ ہاں، تو چوری کے لیے بھی پریکٹس چاہیے۔ تو بھائی جب غلط کام کو کرنے کے لیے پریکٹس چاہیے تو صحیح کام کے لیے پریکٹس نہیں چاہیے؟ بالکل چاہیے۔ اور ہم لوگ صحیح کام کے لیے اپنی پریکٹسوں کو سیٹ نہیں کرتا۔ اب مثال کے طور پر مجھے اول وقت نماز کا پابند ہونا ہے، مجھے نماز شب پڑھنے کا پابند ہونا ہے، مجھے سچ بولنے کا پابند ہونا ہے، مجھے بزرگوں کے احترام کا پابند ہونا ہے، مجھے خدا کے اوپر بھروسہ کرنا یعنی توکل کا پابند ہونا ہے، مجھے مثال کے طور پر جتنی بھی چیزیں، کوئی بھی اچھی صفت آپ لے لیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ اچھی صفت ہمارے وجود میں ڈیولپ ہو تو ہمیں اسی پروسیس کو کیا کرنا پڑے گا، فالو کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے آئیں گے کیا کریں گے، مشارطہ کریں گے، اپنے ساتھ شرط لگائیں گے کہ بھائی مجھے یہ نیک کام کرنا ہے، اگر میں یہ نیک کام نہیں کر پایا یا میں نے غلطی کی یا میں نے کمزوری دکھائی تو میں اپنے لیے یہ سزا معین کرتا ہوں، اس کو کہتے ہیں مشارطہ۔ پھر اس کے بعد مراقبہ کریں گے، دھیان رکھیں گے۔ کیمرے لگائے جاتے ہیں نا، کیمرے لگائے جاتے ہیں اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو ہم خود اپنے لیے کیمرہ ہیں، ہم سے بہتر بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خود اپنے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا کمی ہے، اس نے کیا غلطی کی ہے۔ کسی دوسرے کو ہو سکتا ہے نہ پتہ ہو، لیکن ہمیں تو پتہ ہے، ہم تو جانتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، پروردگار انشاءاللہ آپ لوگ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیے، خدا کے واسطے اپنے لیے ٹائم نکالیے۔ ہم لوگ کبھی کبھی اپنے بارے میں غافل ہو جاتے ہیں۔ غفلت سب سے نقصان دہ چیز ہے۔ یہ مراقبہ، یہ مشارطہ، یہ محاسبہ ہمیں غفلت سے باہر نکالتا ہے۔ ہم دن بھر میں چند منٹ آ کے اپنے بارے میں بیٹھ کے غور کرتے ہیں، اپنی صفات کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی عادتوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میرے اندر کیا اچھی عادت ہے۔ اگر اپنے اندر کوئی اچھی عادت دیکھیں، اگر کوئی نیک کام کریں، فوراً پروردگار کا شکر ادا کریں، کیونکہ جیسے ہی ہم پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں، قرآن کی آیت آواز دیتی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ أَحْسَنْتُ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہمارا شکر ادا کرو گے تو ہم اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ تو جیسے ہی اپنے اندر کوئی اچھائی دیں، اپنے والدین کو دعا دیں، اپنے اساتید کو دعا دیں، پروردگار کا شکر ادا کریں، یہ چیزیں ہماری توفیقات میں اضافہ کرتی ہیں۔ جیسے ہی ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اندر کوئی اچھی صفت ہے، ہم نے کوئی نیک کام کیا ہے، فوراً سب سے پہلے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ تو جیسے ہی ہم یہ کام کرتے ہیں، فوراً پروردگار کی رحمت، پروردگار کی توجہ ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ پھر جو لوگ سبب بنے ہیں کہ یہ نیک صفت ہمارے اندر آئے، ان کے لیے ہم دعا کریں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے کوئی نیک کام کریں۔ تو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر خدا نخواستہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے اندر کوئی غلط عادت ہے، ہمارے اندر کوئی برائی ہے، فوراً استغفار کریں کہ اے میرے پروردگار، تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو گناہوں کو بخشنے والا ہے، پروردگار تیرے علاوہ کوئی ہمارے گناہوں کو نہیں معاف کر سکتا۔ آپ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کس طرح سے خدا کی بارگاہ میں آ کے دعائیں کر رہے ہیں۔ انا الحقیر، انا الفقیر، انا المسکین، انا المستقیم، دعائے کمال آپ لوگ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ دعائے کمال کے جملے دیکھیں، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت العصم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اے میرے پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے
کہ جن کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اے میرے پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جن کی وجہ سے تیری نعمتیں عذاب میں تبدیل ہو گئی ہیں. فوراً آئے انسان پروردگار کی بارگاہ میں ایک سجدہ کرے, استغفار کرے, معافی مانگے. پروردگار ستار العیوب ہے, پروردگار غافر الذنوب ہے, وہ آ کے انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو جب ہم مراقبہ کرتے ہیں, جب ہم آ کے مشارطہ کرتے ہیں, جب ہم آ کے محاسبہ کرتے ہیں اور اس کے بعد فوراً ہم متوجہ ہوتے ہیں, تو یہ ہمیں آگے بڑھاتا ہے, یہ ہمارے اندر ایک طاقت دیتا ہے. اب جو چیز ہم نے پالی ہے کوشش کریں اس کی حفاظت کریں. ایک صفت کے اوپر کچھ مہینے کام کریں. کم سے کم عزیزوں ایک صفت کو انسان میں ڈیولپ ہونے کے لیے کتنے دن چاہیے ہوتے ہیں؟ کم سے کم کتنے دن؟ 40 دن. چلیے, ایک نے بولا 20, ایک نے بولا 40. ٹھیک ہے, اچھا ہے, جزاک اللہ. کم سے کم 21 دن, 3 ہفتے سب سے کم ڈیوریشن. بعض علماء کا ماننا ہے 40 دن. اسی لیے آپ نے دیکھا نا, بعض علماء کوئی عمل دیتے ہیں کسی کو تو کہتے ہیں بھائی 40 دن یہ کام کرو. کیوں؟ دعائے عہد کا دن پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے 40 دن. 40 دن. تو اگر انسان نماز صبح سے کے بعد 40 دن تک کی دعائے عہد پڑھنے کا اپنے ساتھ عہد کرے گا تو 40 دن نماز صبح بھی تو پڑھے گا. احسان. تو بھی اس کو دھیرے دھیرے عادت ہو جاتی ہے. پھر اپنی ایک نوٹ بک بنائیے. آپ کیا کریے گا؟ آپ نوٹ بک کے اندر نوٹ بک بنا کے آپ اس کے اندر لکھیے کہ اس صفت کے اوپر میں کام کر چکا. مثال کے طور پر میں صداقت کے اوپر کام کر چکا. اب صداقت کے اوپر کام کر چکا, اب آئے نیکسٹ مرحلے پہ توکل کے اوپر کام شروع کرو. توکل کے بعد مثال نماز اول وقت کے اوپر کام کرو. مثال کے طور پر بزرگوں کے احترام کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کسی کو غصہ آتا ہے تو وہ آتا ہے کام کرتا ہے کہ بھئی مجھے غصہ نہ آئے, اس کے اوپر کام کرتا ہے. کوئی بیجا بول دیتا ہے, بیجا مذاق کر لیتا ہے, آئے اس کے اوپر کام کرے. لہٰذا عزیزوں پہلا مرحلہ نظر یہ کہ پہلے ہم اپنے آپ کو پہچانیں. اگر پروردگار نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہماری گفتگو کا موضوع یہی رہے گا کہ اگر ہمیں اس شیڈیول کے اوپر, اس پروسیس کے اوپر عمل کرنا ہے تو اس سے پہلے ہمیں کیا کیا جاننا ضروری ہے. وہ کون سی باتیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ ہمیں پتہ ہوگی تو صحیح سے ہم اپنے آپ کے کیا کر سکتے ہیں؟ محاسبہ کر سکتے ہیں, مراقبہ کر سکتے ہیں. ایک اہم نقطہ اس میں خیال میں رکھیں کہ ان چاروں مرحلوں میں سب سے اہم مرحلہ مجھے بتائیے کون سا ہے؟ 1 2 3 4. ان 4 میں سے سب سے اہم اسٹیج کون سا اسٹیج ہے؟ پہلا والا. اور بعض لوگوں کا ماننا ہے پہلا والا. کوئی کسی کی نظر مخالف ہے؟ نہیں, نمبر بتائیے, صرف نمبر. پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا. 4 نمبر. چلیے, بعض نمبر 2 چوتھا نمبر. کیا بچا بھائی؟ بعض کہتے ہیں نمبر 3. کسی کی بات تو صحیح ہوگی. جی, سب سے سخت مرحلہ معذرت سب سے سخت مرحلہ ان چاروں مرحلوں میں تیسرا والا ہے. تیسرا مرحلہ کیا تھا؟ جی, جتنا آپ کا محاسبہ دقیق ہوگا اتنا ہی آپ کا رزلٹ اچھا ہوگا. جب استاد بہت دقیق آپ کا پیپر چیک کرتا ہے, ایک ایک لفظ آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھو بیٹا ایسے نہیں ایسے لکھتے, اس جواب کو ایسے نہیں ایسے دیتے, تو استاد جتنا دقیق پیپر بناتا ہے اور جتنا دقیق آپ کا پیپر چیک کرتا ہے یہ آپ کے فائدے میں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ محاسبہ دقیق ہوا ہے. جب محاسبہ دقیق ہوتا ہے تو نتیجہ بھی کیا نکلتا ہے؟ صحیح نکلتا ہے. ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے گا, انسان پوری کائنات کو بیوقوف بنا سکتا ہے سوائے 3 کے. 3 کو بیوقوف نہیں بنا سکتا. 1 خدا, 2 اہل بیت علیہ السلام, اور 3 خود. انسان ان 3 کے علاوہ ہر کو بیوقوف بنا سکتا ہے. لہذا کوشش کریے کبھی بھی اپنے آپ کو بیوقوف نہ بنائیے, کبھی بھی اپنے بارے میں غلط فیصلہ مت لیجیے, کبھی بھی یہ نہ سوچئے کہ اگر میری یہ غلطی کسی دوسرے کو پتہ نہیں چلی ہے تو میں غلط نہیں ہوں. نہیں, اگر ہماری غلطی کسی دوسرے کو پتہ نہیں چلی ہے تو ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. ہمیں خود آ کے یہ دیکھنا ہے کہ خدا نخواستہ ہم غلط ہیں یا نہیں.
پروردگار نے یہ ساری ذمہ داریاں ہمارے حوالے کی ہیں اور ہم سے تقاضا کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائیں. انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں بہتر سے بہتر بننے کی توفیق دے، اور اس امید کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ جو اہل بیت کی تعلیمات ہیں ہم اس کے اوپر بہتر سے بہتر عمل کر سکیں. آپ سب کو قرآن کے مطالعے کے حوالے کرتے ہیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. تو وقت میرا ختم ہو چکا ہے. اگر کوئی اہم سوال کوئی آپ کے ذہن میں ہے 1-2 منٹ کے اندر اگر جلدی سے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور میں بھی اگر جواب دے پایا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. السلام علیکم. آقا میں یہ پوچھنا تھا کہ اگر جیسے ہم سسرال میں رہ رہے ہیں وغیرہ، تو ہم سے کسی نے کہا تھا کہ کوئی بھی تمہیں بات بری لگے تو فوراً اس کا ری ایکشن کرنا، یعنی کسی کی بھی بات بری لگے تو یہ اخلاق کا کیا وہ ہے؟ ہم نے ایسا کیا 2-3 بار تو الٹا یہی ہوا کہ تم صبر کر لو. تم مطلب جیسے اگر کوئی بھی چیزیں ہم اگر میرے کچن میں ہم اپنے حساب سے رکھتے ہیں، ہماری ساس اپنے حساب سے رکھتی، تو ہمارے شوہر ہم کو کہتے ہیں کہ تم، تو کہتے 10 بار تم صاف کرے، تو ہم یہی کہتے ہیں ہم 10 بار یہی کرتے رہیں گے کیا؟ ہم فوراً مطلب اپنی ساس سے کہہ دیتے ہیں امی اچار کا روز یوز ہونے والا نہیں تو اس کا ڈبہ نیچے رکھیے آپ. تو انہی سب پہ باتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. آقا اس کی وضاحت کر دی، جزاک اللہ. دیکھیے یہ کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ آ کے کہیں کہ ہمیشہ صبر کرنا ہے، نہ کوئی ایسا قانون ہے کہ ہمیشہ ہمیں بولنا ہے. یہ کیس بائی کیس فرق کرتا ہے. اگر چھوٹے مسائل ہیں تو وہاں پہ آپ صبر کر لیجیے. اگر کوئی بڑا مسئلہ ہے تو بیٹھ کر اس کے بارے میں گفتگو کیجیے. یہ نہیں قانون بنایا جا سکتا کہ ہمیشہ ہم ری ایکشن دکھائیں یا ہمیشہ ہم آ کے صبر کریں. آپ یہ بتائیے امام حسن علیہ السلام نے صلح کیا نہیں کی؟ جی. امام حسین علیہ السلام نے صلح کی؟ نہیں. تو دونوں تو ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں. لیکن آقا وہ وقت الگ تھا.